برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج موجودہ ہندوستان کے اندر جو حالات مسلمانوں کے لیے کریٹ کر دیے گئے ہیں، پیدا کر دیے گئے ہیں، یہ سوچنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے؟ خاص کر مسلمانوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ رب العالمین حکومت کی باغ دوڑ ان لوگوں کے سپرد کیا ہے جو کہ رحم کیا چیز ہے جانتے نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دعا کیا کرتے تھے، جو میں نے ابھی پڑھی بھی تھی، کہ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ اے اللہ ایسے کو ہم پر مسلط نہ کر، ایسے حکمراں کو مسلط نہ کر، ہمارے گناہوں کے سبب بھی مسلط نہ کر۔ ایک تو نارمل مسلط نہ کر، ہم گنہگار ہیں واقعی، لیکن ہمارے گناہوں کے سبب بھی مسلط نہ کر اس بدبخت کو، ایسے شخص کو جو رحم کرنا نہ جانتا ہوں، من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، جس کے اندر رحم کوئی چیز نام کی نہیں موجود ہو، درندگی کا شکار ہو، ایسے کو مسلط نہ کر۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو جب مسلط کرتا ہے، اس کا ایک اہم ترین سبب گناہ ہوتے ہیں، اور اس گناہ کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ظالم لوگوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، رجوع ہوں، اللہ تبارک و تعالی سے معافیاں مانگے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی اذن اور منشا اس کے ذریعے یہ ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہو کے نیک بندے بنے۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے، مسلمانوں کو سخت ترین تکالیف پیش آئی، اور اس تکلیف کو پہنچانے والا کوئی آسمانی عذاب نہیں تھا یا کوئی زمینی زلزلہ نہیں تھا، بلکہ رب العالمین نے سخت ترین اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مسلط کیا تھا کہ مارو ان بدبختوں کو۔ یہ حامل قرآن ہیں، ان کو اللہ نے شریعت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نمونہ بنایا، لیکن ان بدبختوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے اپنی زندگی کا کیا ہے آئیڈیل نمونہ بھی بنایا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سیکھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اب اس جرم کے پاداش میں اس وقت کی سب سے بدترین قوم جو ہوتی ہے رب کی نظر میں، اور رب کی بھی دشمن، اسلام کی بھی دشمن، مسلمانوں کی بھی دشمن جو ہوتی ہے، ان پر مسلمانوں کو مسلط کرتا ہے، اور یہ تنبیہ دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے اللہ سے روگردانی کرو گے تو پھر اللہ قوموں کو مسلط کر کے تمہیں عذاب دے گا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، بارہا ہوا ہے، بارہا ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی کبھی کبھی اس کا تو جرم ایسا ہے بھائی اسے چپل سے مارو، لیکن چپل سے بھی ایسے مارو بڑے کی نہیں، چھوٹے بچے کی چپل سے لے کے مارو اس کو۔ ایک تو چپل کی مار ذلت کا عذاب ہے، ساتھ میں یہ کہ یہ بچے کی چپل سے مارو، کیوں؟ یہ ذلیل تر ہے اس معاملے میں۔ بعینی اسی طرح قوموں کا جب زوال ہوتا ہے، ان قوموں کا جن کو رب نے کتاب دی، جن کا رسول کی تعلیم زندہ تھی، پھر بھی وہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کرتا ہے، اور ظالموں میں بھی ان ظالموں کو جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کٹر اللہ اور اس کے رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ آپ اس آیت کو غور سے پڑھیے، دیکھیے اس میں رب کیا کہتا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے اپنے سخت ترین دشمن، لَتَجِدَنَّ، لام تاکید، نون تشدید پھر تاکید، تو اس کا اگر ترجمہ ٹھیٹ کیا جائے
تو دو مرتبہ ضرور لگانا پڑے گا. ضرور بھی ضرور تم پاؤ گے اپنے دشمن، سخت ترین اسلام کے دشمن. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی میں الذین آمنوا، ایمان والوں کے تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے سخت ترین عداوت دشمنی رکھنے والے ایمان والوں سے. کون؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں، جو شرک کا شکار ہوئے. ان دونوں کی پالیسی آپ ہندوستان کے اندر سر چوڑ کر بول رہی ہے. یہودی پالیسی فلسطین کو ہتھیانے کے لیے اور اسرائیل بنانے کے لیے 1900 سے 1940 پر 8 تک کام کی، اور 1940 پر 8 میں وہ ملک جو کہ 100% اسلامک ملک تھا، اور کتنے سالوں سے تھا؟ تقریباً 1000 سالوں سے مسلمانوں کے انڈر میں تھا، 1000 سالوں سے، اور 100% اسلامک ملک تھا. اس کو بھی سازش اس طرح انہوں نے ان مسلمانوں کے پاس سے لیے، یہاں تک کہ صرف اور صرف 60 سال کا عرصہ نہیں گزرا، بلکہ 60 سال نہیں، 1967 میں پورے عرب ممالک جنگ کر کے تھک گئے اور فلسطین کی جگہ اسرائیل کھڑا ہو گیا. تو یہ 48 سے لے کر 67 رکھ لیجئے، کل ملا کے 19 سال بھی نہیں، اس کے اندر ان لوگوں نے فلسطینیوں کو باہر نہیں نکالا صرف، بلکہ اتنا مارا کہ اس سے مظلوم ترین قوم کسی اور کی آج نہیں ہے. یہ پالیسی جو 1900 کی پہلی دہائیوں میں فلسطین کے اوپر گزری، آج اسی پالیسی کے تحت آج کی حکومت مسلمانوں سے ٹریٹ کر رہی ہے NRC اور CAB کے ذریعے. آج ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے آخر یہ CAB کیا ہے، NRC کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ اب بھی لا شعور میں ہیں، بعض لوگوں کو ابھی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان سب چیزوں سے. ان کے ابھی فنکشن جاری ہیں، ان کے عیاشیاں جاری ہیں، ان کے ہوٹلوں کھانے پینے کے جتنے کیا ہیں میٹنگز ہیں جاری ہیں. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے مسلمانوں کو اب بھی. یاد رکھیے، اب بھی اگر آپ نہ جاگیں گے، ہندوستان کی وہی حالت ہوگی جو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، ہماری داستان بن کے رہ جائے گی. اور آنے والا مستقبل کا مؤرخ لکھے گا کہ کبھی ہندوستان میں بھی مسلمان ہوا کرتا تھا، جیسا اسپین میں لکھا گیا ہے. اسپین میں بھی 1000 سالہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن 1400 عیسوی میں جب آیا انگریزوں کا وہ بڑا لشکر، جس کا ایک حصہ بچا ہوا تھا غرناطہ صرف پورے اندلس میں، اور اس کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ تھا، اس کے اندر بھی ایسی بزدلی طاری ہوئی کہ اس نے خود حوالے کر کے گیا، انگریزوں کے حوالے کر کے چلا گیا. مجھے صرف جان کی امان دے تو کافی ہے، مجھے بچا دو، میں اپنی پوری سلطنت کو تمہارے حوالے بیچ کے نکل جاتا ہوں. حالانکہ زیادہ دن رہ نہیں پایا، زیادہ سال جی نہیں پایا، لیکن مسلمان حکومت کو بیچ دیا خود موت کے خوف سے. اس حیثیت میں مسلمان پہنچ چکے. اور یہی حالت فلسطین میں بھی ہوئی. فلسطینیوں کے اوپر جو کچھ مظالم ہوئے آج تک بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ خمیازہ اس وقت کا تھا جب انہوں نے یورپین کنٹریز کی شکل اختیار کر لی. خواہ وہ چلنے پھرنے میں ہو، لباس میں ہو، کھانے پینے میں ہو، معاشی ہو، معاشرت ہو، سب کچھ بدل گیا. پردے کا آخری لیول صرف اسکاف رہ گیا. ایسی حالت میں فلسطینوں کے اوپر وہ کچھ ہوا جو کہ تاریخ میں اس سے زیادہ مظالم کہیں نہیں ہوئے. اب تیسرے نمبر کی باری ہندوستان میں اسی کو آزمایا جا رہا ہے. 30 کروڑ ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں، 120 کروڑ کی مکمل آبادی ہے. 120 کروڑ کی مکمل آبادی میں
گورنمنٹ کے سینسس کے مطابق 30 کروڑ ہیں، ورنہ تو اگر علیحدہ کر کے دیکھو تو 30 کروڑ نہیں بلکہ 40 کروڑ سے بڑھ کر یہاں مسلمان ہیں۔ اور سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ جتنے 56 ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان سب میں مسلمان اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ یہ غیر مسلم کنٹری ہونے کے باوجود مسلمان ہیں۔ دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں مسلمان آباد ہیں وہ ہندوستان ہے جہاں پر 40 کروڑ لوگ ہیں، لیکن ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اس جھاگ کی مانند ہے جو سمندر میں لوٹ جب آتی ہے، موج جب آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا سمندر کیا ہے، سفید ہو جاتا ہے جھاگ کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی وہ موج ختم ہوتی ہے تو پھر تو اس کا جھاگ کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اور اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی، اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ آپ جھاگ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے یا وزن، تو یاد رکھو وہی حیثیت پورے ہندوستان کے 30 سے 40 کروڑ مسلمانوں کی آج ہے کہ انہیں کوئی نہیں پوچھا جا رہا ہے، ان کی کوئی آواز سنی نہیں جا رہی ہے۔ احتجاجوں پر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور غیر ممالک میں بھی جاری ہے، لیکن افسوس کہ نہ ہمارا کوئی ایک پرسان حال ہے، نہ کوئی ایک مسلم کنٹری نے ہمیں کیا ہے سپورٹ اور اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کن پہ تکیہ ہے؟ کن پہ بھروسہ ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ زندگی یہی زندگی ہے جو چوپایوں کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ، بیوی بچے شادی کرو جنو مر جاؤ، یہ بھی کوئی تھوڑی زندگی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام دیا تھا اس کو ہم نے اپنے اعمال سے کیسے پامال کر دیا، اور کس حیثیت سے ہم جھاگ کے مانند ہو گئے۔ سیلاب کے ذریعے جو کوڑا کرکٹ کیا ہے کچرا نکل جاتا ہے، اس طرح کیا ہے ہم ان کے للغاروں کے طور پر جو کچھ بھی انہوں نے سازشیں کی ہیں، ہم ایسے ہو گئے جیسا کہ ہم کچرا ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ غصا ان کا غصا السیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تم پر بھی جب اکثریت غیر مسلم اقوام ان پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک بھوکا دسترخوان پہ جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اس طرح تم پر غیر مسلم قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم بہت ہی کم ہوں گے تعداد میں؟ کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت زیادہ کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ انتم غثاء کا غصاء السیل، جس طرح سیلاب کے دھارے کے درمیان کوڑا کرکٹ اور کچرا آ کے نکل جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا کہ ایک بیماری ہے جو تمہیں لگ جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ فرمایا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ خود کا باپ مرتا بھی ہے تو بیٹا ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے، موت سے اتنی نفرت، اتنا ڈر، بولتا ہے غسال کو بلاؤ۔ ہاں ہم نہیں نلاتے خود کے باپ کو بھی، ارے وہیں پر ہوں گے ملک الموت، مجھے بھی پکڑ کے لے جائیں گے۔ ہاں خود کے باپ کو بھی نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خود کا بیٹا۔ موت کا ڈر، میت کو گھر کو جاتے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب بچوں کو لے جانا کہ نہیں؟ کہ مولوی صاحب بچوں کو لے جائے تو اثرات ہو جاتے، کہتے نا کہ تمہارے گھر میں تمہارا بابا مر گیا تو باہر گھر چل جائیں کیا تم؟ نا جی، ڈر، موت، موت، جس گھر میں موت ہو گئی وہ گھر جانے سے ڈرتے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت، دنیا کی محبت، دنیا دنیا اتنا ہو گیا، ابھی بھی کماؤ جماؤ میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ابھی بھی ان کے روٹین بدلے نہیں، ان کی شادی خانے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، آج بھی تو وہی ہو رہا ہے۔ کینسل کر دو جتنی شادیاں تم نے شادی خانوں میں رکھے ہیں۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے زوال کے وقت میں جہاں پر یو پی میں مار دھاڑ ہو
اور جہاں پر مسلمانوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے جائیں اور صرف مسلم قومیت اور مسلم نام پر گولیوں سے اس کا سینہ چھلنی کر دیا جائے، اور آپ بڑے بڑے شادی خانوں میں اپنی شادیاں رکھ کے بریانی اور حلیم کھا رہے ہیں۔ کہاں چلی گئی غیرت؟ کہیں چلی گئی حیا؟ کہاں چلی گئی وہ اسلامی اخوت رواداری؟ ہمارے سینوں پہ بیتتا تو ہم نہیں افسوس کرتے، اور تم کیا سمجھو یہ وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہوگا، یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کون سی گارنٹی ہے؟ اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ وقت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، یہ وقت موڑ ہے، یہ بہت اہم موڑ۔ اگر اس وقت ہم نے غلطی کی تو اس کی سزا بہت لمبی ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی، لمحوں نے خطا کی تھی برسوں نے سزا پائی، یہ وہ لمحات ہیں جہاں پر خطا برسوں کی مار پڑے گی۔ ایک موقع اللہ نے دیا تھا 1947 میں آزادی دلا کر، 70 سال ملے لیکن ہم سوتے رہے، ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے، ہم حنفی شافی پر فتوے لگاتے رہے، تو جہنمی تو میں جہنمی، تو جہنمی میں جنتی، اس پر ڈیبیٹ ہوتے رہے۔ 70 سالوں میں ہم نے وہ کام نہیں کیا جو اصل کرنا تھا۔ اگر دعوت اسلامی کو لے کر ہم 70 سال یہاں جیتے، 30 کروڑ مسلمان نہیں، آج دراصل کیا ہے؟ بالکل اس کے الٹ ہوتا۔ 30 کروڑ رہتے ہوئے 14% ہیں گورنمنٹ کے لحاظ سے، اور صحیح طور پر کیلکولیشن کر لو تو 16% آئیں گے مسلمان۔ اس کے علاوہ بقیہ قومیں ہیں، اگر ہم 70 سال کام کرتے تو دوسری قومیں 14% ہوتی اور ہم اغلبیت میں ہوتے۔ ہم اقلیت میں ہیں تبھی تو دبایا جا رہا ہے، اکثریت نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اکثریت اور اقلیت کا نہیں ہے، اکثر مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی اللہ کے اذن سے۔ ایمان والے 100 ہوں تو 1000 کے برابر ہیں، حتیٰ کہ 10 ہوں تو بھی 1000 کے برابر ہیں کئی جگہ، لیکن ہوں ایمان ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو اپنے اوپر۔ بڑی بڑی باتیں نہیں، بڑے بڑے کیا ہیں نعرے نہیں۔ اگر تم واقعی سچے پکے مسلمان ہو، NRC سے بچنا چاہتے ہو، CAB سے بچنا چاہتے ہو، CAA ایکٹ بننے کے بعد بھی توڑوانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اللہ چاہے تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چوپٹ کر سکتا ہے۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ایمان ہے، لمحے کے 1000ویں حصے میں تمام قانون کو بدلا سکتا ہے۔ وجہ ایک ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ۔ احتجاجی مظاہروں کا خلاف نہیں ہوں میں، کرو، لیکن ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے احتجاجی مظاہرے ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کر لو، لیکن یہ اصل حل نہیں ہے، اس سے حل نہیں ہوگا۔ حل اس کا ایک ہی ہے، خود پہ اسلام نافذ کرو، کہیں باہر کا نہیں، اپنے اوپر لاؤ، اپنے اوپر اپنے ذات پہ اسلام نافذ کرو۔ پہلے تم مکمل شریعت کی پیروی کرو، گھر کے بڑے ہو تو گھر کے اندر شریعت کی پیروی کرواؤ، خاندان کے بڑے ہو تو خاندان کے اندر شریعت کی پیروی کرواؤ، کسی کے بڑے نہیں، خود اپنے ذات کے ہو تو ذات پر قائم کرو اسلام، پھر دیکھو کیسی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، نعرے بازیوں میں سب کچھ رکھ دیا۔ نعرے بازیوں میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ہاں، زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کیسے؟ عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے کیا شعر کہا تھا، بڑا بہترین عمیق، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہماری اپنی فطرت کے اندر اللہ نے جنات جیسی قوت بھی نہیں رکھا، ناری بھی نہیں ہے، نہ فرشتوں جیسی خصلتیں رکھا کہ ہم خود عبادت گزار کیا ہے برائی کو مکمل چھوڑ دیں، یہ دونوں نہیں ہیں۔
ہم خاکی مٹی سے ہیں جس کے اندر دونوں خصلتیں رکھا. اب تم اپنی کوشش سے ثابت کرو کہ ہم باوجود دونوں خصلتیں رکھنے کے اے اللہ تیرے لیے ہم اپنی پوری نفسانی خواہشات چھوڑتے ہیں اور تیرے انڈر میں آتے ہیں. پھر تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہوگا. جب رب کسی کا ہوتا ہے تو پھر پوری کائنات مل جائے تو اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتی. کون مائی کا لال جو پیدا ہوا ہے جو میرے رب سے مخالفت بول لے؟ کون ہے وہ؟ ہزاروں فرعون آئے گئے چلے گئے، ان کے اندر کچھ صلاحیتیں نہیں بلکہ دنیا جہاں کی صلاحیتیں تھی، لیکن باقی نہیں رہے. تو یہ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. سب کی مدتیں ہیں، بس اپنی اپنی مدت ختم کر کے جانا ہے. لیکن اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، قوموں کو آزماتا ہے. اور قوموں کے عروج و زوال کے اندر سب سے اہم ترین چیز قوموں کا ایمان اور اس کی بزدلی ہے. اگر اس وقت بزدلی دکھائیں گے تو یاد رکھو پھر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اگر اس وقت ہمت باندھیں گے اور عمل پر کمر بستہ ہوں گے تو یاد رکھو آنے والی نسل ہمیں خراج تحسین پیش کرے گی کہ جب وقت آیا، شہریت ترمیم قانون آیا اور ہماری شہریت چھینی گئی تو ہمارے اسلاف نے اپنا تن من دھن دے کے ہمیں سپورٹ کیا، جس کے ذریعے سے آج ہم بھی ہندوستان میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں. بعید نہیں کہ ہندوستان فلسطین بن جائے، بعید نہیں کہ ہندوستان اندلس کا شکار ہو جائے. آج ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، یہ وقت کھیل کود مذاق کا نہیں ہے، یہ وقت فنکشنوں کا نہیں ہے، یہ وقت لمحہ لمحہ قیمتی ہے. سازشیں پورے تیار ہو چکے ہیں، کہیں کہیں عمل کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور دشمن ہم سے بہت بڑا ہے، مقابلہ بہت بڑا ہے. اس کے پاس فورس ہے، ملٹری ہے، قانون ہے، حکومت ہے، دولت ہے، عوام ہے. ان سب کے ناطے تم کسی مقابلے کے نہیں ہو. ایک اللہ ہی سہارا ہے، ایک اللہ ہی سہارا ہے جو تمام سہاروں پر بھاری ہے. اس کی طرف پلٹو، بنو، اپنے اعمال کو درست کرو، توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ. یہ قنوت نازلہ ایک دن پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ہر نماز میں پڑھنے کی چیز ہے، ہر جگہ پڑھنے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی کہ ایسے احوال میں نماز فجر میں بھی پڑھا ہے، کبھی ظہر میں پڑھا ہے، کبھی مغرب میں پڑھا ہے، کبھی عصر میں پڑھا ہے، کبھی عشاء میں پڑھا ہے. ہر نماز کے آخری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر امام پڑھ سکتا ہے. احساس ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. احساس رکھیں گے تو ضرور بالضرور دل سے دعائیں نکلیں گی، دل سے درد اٹھے گا، دل سے رونا آئے گا. اللہ کو روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بہت پسند ہے. اللہ ان آنکھوں کو جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے جو اس کے ڈر سے رویا ہو. آج ہماری سب سے بڑی مستی کہہ لیجئے یا پستی کہہ لیجئے یہ کہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمیں رونا نہیں آتا ہے. 10 روپئے کی چیز گم ہو گئی تو آدھا گھنٹہ روتا ہے، معمولی سے ایک فون گم ہو گیا تو 2 دن کیا ہے افسوس روتا ہے. لیکن بدبخت کبھی زندگی میں اللہ سے ڈر سے نہیں رویا. جاؤ اپنی زندگیوں میں ٹٹول کے دیکھو اللہ کے ڈر سے صرف کب رویا ہے تم نے. آج ہماری پستی یہ ہے یا اللہ کی دوری یا اللہ نے ہمیں پھینک دیا ہے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے یہ نعمت چھین لیتا ہے. وہ اللہ کے خوف سے روتا نہیں، جس کو اللہ قریب کرتا ہے وہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے. ہر نبی روئے ہیں، کون سا ایسا نبی ہے جس نے رویا نہیں؟ بتاؤ مجھے. ہر نبی نے رویا ہے، اور ایسا رویا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. نوح نے اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. تفسیر ابن کثیر کی روایتوں کے مطابق تو انہیں کیا ہے آنکھ سے لکیر پڑ گئی تھی. پانی نکل 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 کے جیسے کوئی اوپر سے پانی ٹپکتا ہے تو پتھر پہ لکیر پڑ جاتی ہے، اس طرح گوشت میں لکیر پڑ گئی تھی. ایسے ایک لکیر اور ایسے ایک لکیر. حضرت نوح، جس وجہ سے ان کا نام یہ نوح پڑ گیا. عربی میں نوح کا مطلب ہے رونے والا. نوحہ اسی سے نکلا ہے.
ہاں ہر نبی نے رویا، خروا سجدا وبکیا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 18 انبیاء کرام کے نام 11 انبیاء کرام کے نام لیے ہیں، اور ایک کا نام لے کے کہا آخری میں یہ سب لوگ وہ تھے خروا سجدا وبکیا، روتے ہوئے اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ آج ہم کو رونا نہیں آ رہا ہے، دنیاوی مشکلات میں روتے ہیں۔ ہاں آج ہندوستان میں تمہیں جگہ نہیں تو اویئرنیس ہے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں ہوئی ہے کہ جنت میں بھی جگہ بنانے کے لیے بھی آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کہیں وہاں سے نکال دیے جاؤ گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ کبھی اس کیفیت میں بھی آپ نے کوئی دن گزارا ہے، کوئی رات گزاری ہے؟ ہم تو کیا پتھر کے بن کے رہ گئے، ہمیں کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب کی شکل میں کبھی کبھی قوموں کے اندر ان کے دلوں کو سخت کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، او اشد قسوہ، پتھر نہیں اس سے زیادہ میں سخت کر دیتا ہوں ان کے دل کو۔ کیوں؟ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کبھی کبھی اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہے چشمہ بہ رہا ہے، نا جی چشمہ نہیں، اللہ کا خوف پتھر کو اتنا ہوا کہ وہ پھٹ پڑا، اس کے آنسو چشمہ بن کے نکلے۔ پتھر بھی روتے ہیں کبھی اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کہہ رہا میں نہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ، کبھی کبھی پتھر بھی کیا ہے پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی کبھی پتھر بھی اللہ کے زر سے کیا ہے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کیا ہے جنگلوں کا سفر کرو، جب مفصل میں جاؤ بڑے بڑے چٹانیں اوپر سے لڑکتی ہوئی آ رہی ہوں گی یا کہیں آ کے ٹکی ہوئی ہوں گی، اور ہم سمجھتے کہ نہیں جی کبھی زلزلہ آیا ہوگا یا کبھی فلاں مسئلہ ہوا ہوگا تو چٹان الگ سے نکل گئی۔ نہیں، پتھر بھی کبھی رب کے ڈر سے کانپ اٹھا تو وہ گرتے ہوئے نیچے آ گیا۔ لما یہبط من خشیت اللہ، پتھر بھی رو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں کیا ہے اس کا اثر نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر کبھی رونا نہیں آ رہا ہے۔ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری روٹین کی زندگی چل رہی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، چائے خانوں میں کبھی پبلک کم نہیں ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رجوع ہوں، پلٹیں، سنجیدہ ہوں۔ بتاؤ یہ نارسی آنے کے بعد چائے خانوں میں بھیڑ کم ہو گئی؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ نا۔ سچے دل سے ہم مانتے ہیں اس قانون کو توڑنا چاہتے ہیں تو بتاؤ اس کے آنے کے بعد چائے خانوں کی بھیڑ کم ہو گئی؟ بتاؤ حیدرآبادیوں کا جاگنا کم ہو گیا؟ بتاؤ مجھے۔ شادی خانوں کے آبادیاں جو ہیں کیا کم ہو گئی؟ کیا تبدیلی ہوئی؟ اللہ کیا ہے نعروں سے مان لے گا، عمل نہیں دے گا؟ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا جب تک خود بدلنا نہیں چاہتی۔ ہاں، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ تم بدلنا ہی نہیں چاہو اور اوپر سے اللہ تبدیل کر دے حالات کو۔ یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ تم بدلنا چاہو پھر اللہ بدلے گا، قانون اللہ کا یہی ہے۔ آج بھی تم بدلنا چاہو تو رب بدلنے کے لیے تیار ہے۔ وہی رب ہے جو ابراہیم کو آگ سے نکلوا دیا، وہی رب ہے جو موسیٰ کو دریائے نیل کے اندر راستہ بتا دیا، وہی رب ہے جو غار ثور سے اللہ کے رسول کو نکال کے مدینہ پہنچا دیا۔ ثابت بھی کرو کہ تم بھی بدلنا چاہتے ہو، یہ ثابت کرو۔ اسی واسطے میں نے ایک انوکھا عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرو۔ محمد بن قاسم سے بہادر شاہ ظفر تک، شاید بعض لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا کہ آخر یہ بھی کوئی ٹاپک ہوئی۔ یاد رکھیے یہ ٹاپک میں نے اسی وجہ سے رکھا کہ آپ ہندوستان کے اندر کس طرح کا انقلاب آیا اور کس طرح کا انقلاب اب گورنمنٹ لانا چاہتی ہے، اس میں ڈیفرنٹ کر سکو۔ سب سے بڑا ہمارے اوپر تانا یہ ہے، اور ہماری کیا ہے ناواقفیت کی بھی دلیل ہے،
کہ جو دشمنان اسلام ہم پر لاگو کرتے ہیں، جو الزام دھرتے ہیں، ہم اپنی بے وقوفی اور کم علمی و جہالت سے سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ دشمنان اسلام نے ہمارے اندر یہ اچھی طرح پیوست کر دیا کہ تم جنگ کر کے آئے ہو، تمہارا کوئی مقام یہاں پر نہیں ہے، تم باہر کے ہو، ہم اصلی ہیں، اس واسطے تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آزادی کے وقت پاکستان ٹھکانہ بن گیا، جاؤ وہاں رہو، ہم اس کو ایک ہندو راشٹر بنائیں گے، ہندو قانونی ملک بنائیں گے، اور ہندو ہندوستان کا ہے، مسلم پاکستان کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، ہندو تو ہندوستان کا ہوگا، بات میں ہی ہندو ہے، ہندو ہندوستان برابر ہے، اب مسلمانوں کی جگہ کہاں ہے؟ یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ اصل میں ہندو ہندوستان کا ہے ہی نہیں، اور ہندوستان میں وہ ہند لفظ ہے ہی نہیں جو ہندو عقائد کو مانتی ہے، بلکہ ڈکشنری میننگ میں ہندو کوئی لفظ ہے ہی نہیں عقائد کے اعتبار سے۔ ہاں، جو وید کو مانتے ہیں ان کو کہنا یہ چاہیے کہ سناتن دھرم کے ہیں، ہندو کوئی لفظ ہے نہیں۔ ہند اصل میں خود عربوں نے اختیار کیا تھا پہلی صدی عیسوی کے اندر، دینے والے ہم ہیں۔ جس عرب سے نفرت کرتے ہو وہی عرب سے آیا ہے ہند بھی، اور ہند اس مقام کو کہتے تھے جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا، جو ہندوستان کا پورا علاقہ اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا کچھ حصہ اور چین کا کچھ حصہ مل کے جو ہندوستان تھا۔ یہ ہندوستان تو ٹکڑے ہو گیا، اب تو بہت چھوٹا ہے ہندوستان۔ جو جس وقت ہند کا لفظ اختیار کیا گیا پہلی صدی عیسوی کے اندر، وہ ہند اس وقت کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور سین، چائنا، اس کا کچھ حصہ ملا کے ہند کہلاتا تھا، اور یہ پورا وہ بارڈر تھا، وہ حصہ تھا جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا، اور دریائے سندھ کے کنارے آباد رہنے والے لوگوں کو ہند کہا جاتا تھا۔ اس حیثیت سے ہر مسلمان ہندی ہے، دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والا، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر فارسی جڑی، کیوں؟ مسلمانوں نے کم و پیش تقریباً اس میں 1000 سال حکومت کی، 1000 سال، اور 1000 سالہ حکومت میں گورنمنٹ کی آفیشیل لینگویج فارسی تھی۔ ہاں، اردو تو بہت بات کی آئی، فارسی بڑی قدیم زبان ہے۔ آپ کو معلوم ہے سلمان الفارسی، ان کی زبان بھی فارسی تھی۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی زبان بھی فارسی تھی، ان کو عربی معلوم تھی تو فارسی معلوم تھی۔ یہ بہت قدیم زبانیں ہیں، اور ایک زمانے میں یہ زبانیں اقوام پر بڑی راج کی تھی، بہت بڑی راج کی تھی، ہر آدمی فارسی بولتا تھا، آفیشیل لینگویج فارسی تھی۔ تو یہاں جب آئے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی تو سرکاری زبان فارسی تھی، اور انہوں نے نام دیا اس کو ہندوستان۔ ہند تو وہ علاقہ تھا جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھا، اور استھان فارسی لفظ ہے جو بڑھا دیا گیا، اور استھان کا مطلب ہے جگہ۔ ہاں، قبرستان، قبروں کی جگہ، ہاں، یہ جو ہے نا جگہ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فارسی لفظ کو اس کے اندر جوڑا تو یہ ہندوستان بنا، جس میں کوئی حصہ کسی مذہب کا نہیں ہے، بلکہ مذہبی اعتبار سے تو مسلمانوں نے دیا۔ وہ قومیت کا یا دراصل بتوں کے پجاری رہنے والوں کو ہندو جو کہتے ہیں، اس تعلق سے ہندوستان کے لفظ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو دریائے سندھ کے کنارے رہتے تھے، یا وہ جگہ کے لوگ جو دریائے سندھ کے کنارے رہتے تھے۔ دریائے سندھ کے کنارے جو رہے ان لوگوں کو ہند کہا گیا، ہندوستانی کہا گیا یا ہندی کہا گیا، اور ان کے تعلقات عرب ممالک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی 600 سال پہلے سے لگتے ہیں ہمیں۔ اس وقت سے زیادہ ہم کو کیا ہے، عربوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک معروف و مشہور تھے ہندوستانی شکل و صورت کہ کئی روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا کہ یہ لوگ تو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں،
گویا کہ پہچان تھی اچھی خاصی ہندوستانیوں کی شکل کی بھی. بعض لوگ جب آئے ملنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے کہا تو یہ لوگ تو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت میں جس میں کیا ہے جنات سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے رسول گئے تھے، وہ رات بٹھا دیا اور ایک لکیر کھینچ دیا اور کہا کہ دیکھو یہاں سے آگے نہ بڑھنا. پھر اللہ کے رسول واس کرنے کے لیے جنات کے لیے گئے تھے، تو جب وہاں سے واپس آئے تو ابن مسعود کہتے ہیں جو لوگ وہاں آ کے لکیر تک پہنچتے تھے اور پھر پلٹ کے نکل جاتے تھے، میں نے ان کو دیکھا تو وہ جاٹ قسم کے لوگ تھے. جو جاٹ آج بھی کیا ہے گجرات وغیرہ میں کیا ہے جاٹ قبیلے موجود ہیں، ہندوستانی لوگ معلوم ہوتے تھے، ان کی شکل ہندوستانی تھی، اس حد تک معروف تھی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الہند کا لفظ استعمال کیا حدیث کے اندر، اور غزوہ ہند کے لحاظ سے اللہ کے رسول نے خوشخبریاں دی ہیں کہ یہاں پر اسلام پہنچے گا اور یہ پہنچ چکا. آنے والا کوئی غزوہ ہند نہیں ہے کہ خواہ کیا ہے پاکستان ہندوستان کے بارڈر کو لڑایا جائے. یہ کیا ہے بعض لوگوں نے شیوا اختیار کر لیا، ورنہ تو یہ ہو چکا. ایک اگر کوئی باقی ہے بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا یا مہدی کے زمانے میں ہوگا. اب درمیان میں ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ بات بھی ختم ہے. تو غرض کہ یہ ہندوستانی علاقہ اس دور سے زیادہ جہاں پر ہم ابھی آباد ہی نہیں تھے عربوں سے تعلق رکھتا تھا. یہاں کے مرچ مسالے سب سے زیادہ فیمس تھے اور ہاتھی، اس کا تجارت کا مرحلہ بزنس عربوں میں ہوتا تھا. عرب میں ہاتھی نہیں تھا اور مسالہ جات نہیں تھے. مسالے اور ہاتھی خصوصیت سے ہندوستان سے تجارت ہو کے جاتے تھے اور ہندوستان سے یہ لوگ چمڑا لے کے ادھر آتے تھے. بہت پرانے تعلقات تھے ہند اور عرب کے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت یہاں کا جو راجہ تھا، اور مکی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا جس کا ذکر سورہ قمر کے اندر موجود ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ چاند قریب آ گیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت کی نشانی قریب آ گئی. یہ مکی دور میں ہوا، اور یہ مکی دور میں جب ہوا بہت ہی بہترین سندوں کے ساتھ یہ روایت شاہد ہے کہ یہاں کا مکی دور میں جب ہو رہا تھا یہاں ہندوستان کا راجہ اپنی آنکھوں سے وہ 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا. پھر اس کے بعد اس نے تحقیقات کی، یا خود یا اس کا بیٹا اسلام قبول کیا آگے چل کر، جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ ہوا تھا. تو اس دور میں جبکہ کوئی ایک بھی غزوہ یا کوئی ایک بھی فوجی شکل کا حملہ ہندوستان پہ نہیں ہوا، ہندوستان کے اندر اسلام پہنچ چکا تھا. تو مسلمان کہیں باہر کے آئے ہوئے ہرگز بھی نہیں ہیں، وہ یہیں تھے. یہاں کے لوگوں نے خود اسلام چاہ کے قبول کیا، کہیں باہر سے مسلط کی ہوئی چیز نہیں ہے. اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو، کیرلا کے مقام پر آج بھی آباد ہے وہ مسجد، جو مسجد محمد بن قاسم آنے سے پہلے تعمیر ہو چکی تھی. ہاں، محمد بن قاسم ہندوستان جب آئے وہ 711 ہے. 711 رہے، 12 رہے، 13 رہے، 14 رہے، 15 کے قریب واپس بلا لیا گیا انہیں. اور ان کی پیدائش 909 پر 5 ہے، 995 عیسوی، ہجری نہیں عیسوی. 2000 کیا ہے آج؟ 20. تو یہی کیلنڈر پیچھے لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی تاریخ پیدائش کی کیا ہے؟ 571 ہے. 570 یا 571 AD، 571 یا 570 میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 600 میں ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی. 632 سے آگے جاؤ 32، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 میں ہو چکی. 32 سے آگے بڑھو 42، 52، 62، 72، 82، 92 کے اندر کیرلا میں وہ مسجد بنی، آج تک موجود ہے. محمد بن قاسم 711 میں آئے. پھر کہاں کی مسجد بنی، کیسے بنی؟
کون آیا تھا تب؟ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ 15 صحابہ یہاں قدم رکھے ہیں ہندوستان کے اندر، ڈائریکٹ صحابہ، تابعین نہیں، 15 صحابہ یہاں پر. ہاں، اور یہ 15 صحابہ جب آئے غزوہ یا جنگ یا جماعت یا کوئی بھی لشکر لے کے نہیں آئے، یہ جو بھی آئے تجارت کے سلسلے میں آئے. اور یہاں کے لوگوں نے ان کا رہن سہن دیکھ کے اتنا پسند کیا کہ خود انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا مذہب ہے جس کو تم اپناتے ہو. جب انہوں نے کہا تو اپنی اپنی بیٹیاں دی، بڑے بڑے خاندانوں نے، راجپوتوں نے ان کو بلا بلا کے اپنی بیٹیاں دی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہماری بیٹیوں سے نکاح کرو. پھر اس کے بعد یہاں خاندان آباد ہوئے. ہاں، مالک بن دینار جو کہ ایک بہت بڑا کیا ہے اس وقت کا پیسے والا تھا کیرلا میں، اس نے فنڈ کیا اور اس سے کیرلا میں مسجد بنی، جو کہ محمد بن قاسم آنے سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے تقریباً. ہاں، محمد بن قاسم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. محمد بن قاسم کی پیدائش 995 ہے، 695 ہے. 695 سے پہلے یہاں مسجد بن چکی تھی، اور اس کا ذریعہ صرف اور صرف مسلمانوں کی تجارت کے سلسلے میں آنا تھا، اور ان کے عادات و اخلاق اور ان کے رہن سہن تھے جس سے یہاں کی قوم جو ظلم کی چکی میں پسی ہوئی تھی، برہمنزم جس کو یہ لانا چاہتے ہیں سی این اے اور سی این آر کے ذریعے اور سی اے بی کے ذریعے یا آر سی کے ذریعے یا کیپ کے ذریعے، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ یاد رکھو، کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، ہندوستانی کے لیے. کیوں؟ اصل میں ان کا پلان یہ ہے کہ جو وہ برہمنزم تھا اس کو لے آؤ. کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا؟ پوری قوم ہماری غلام ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. اللہ نے یا ان کے خدا نے یا ایشور نے سوائے برہمن کو چھوڑ کر جتنوں کو بنایا ہماری نوکری چاکری کرنے کے لیے بنایا. کسی کو کوئی حق نہیں ہے، جینے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ برہمن کچھ کھانے کے لیے کتے کی طرح کوئی روٹی ڈال دے. بس وہی ہندوستان میں قائم تھا، چل رہا تھا صدیوں سے، وہی لانا چاہ رہا ہے. یہ اشارہ آپ کو معلوم ہوا کس طرف کر رہا ہوں؟ وہی لانا چاہ رہا ہے این آر سی کے ذریعے. قانون کون سا؟ کہ ایسے رہو تو غلام بن کے رہو، یا ڈیٹینشن کیمپوں میں مرو سڑو گلو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کو. یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے. یہ عقیدہ اگر کسی اور قوم میں ہے تو یاد رکھیے وہ برہمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف خدا سر سے پیدا ہوا، اور سر سے پیدا ہونے والے خاندان جو بنے وہ برہمن ہے. بقیہ جب چھتری شودر جو بھی ہیں سب کیا ہیں؟ پیٹ سے، ران سے، پاؤں سے پیدا ہوئے. یہ دلت طبقات تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاؤں سے پیدا ہوئے، اور ہم ان کو پاؤں کے نیچے رکھیں گے. یہ ہماری غلامی کرنا ہے. ان کی کمائی کوئی کمائی نہیں ہوگی، ان کی ملکیت میں کوئی زمین نہیں ہوگی، ان کی ملکیت میں کوئی دولت نہیں ہوگی، ان کی ملکیت میں کوئی عورت تک نہیں ہوگی، بیوی بھی نہیں رکھ سکتا. برہمن کی نظر اگر کسی کی بیوی پہ پڑ گئی اور وہ کہہ دے کہ میرے گھر کو پہنچا دے، تو لازم ہے کہ وہ گھر کو پہنچا دے. اس کی بیوی پہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں، جو قانون کا راج تھا ان لوگوں کا، جنگل کا راج کیا تھا ہم کو پتا نہیں، اس واسطے ہم خاموش بیٹھے. یہ کیا لانا چاہتے ہیں؟ یہ خالی ہندوستان مسلمانوں کے خلاف نہیں، سب سے زیادہ تو دلتوں کے خلاف ہے. یہ اسی وجہ سے وہ ہوشیار ہو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں. دلت ہوشیار ہے. اب یہ ہندو ہیں ہی نہیں، یہ تو دلت ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ان دلتوں کو وہی مقام پھر سے دلا دو جو تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ برہمن کو دور سے دیکھو تو بھی کیا ہے؟ سجدے میں گر جانا قانون تھا ان کے لیے. مندروں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ برہمن کے کسی مندر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی دلت. غلطی سے داخل ہو گیا تو اس کے پاؤں کٹوا دیے جاتے تھے. اور وید کبھی غلطی سے کوئی دلت سن لیتا تھا تو برہمن کے قانون کے مطابق اسے گرم گرم سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جاتا تھا اور اس سے مار دیا جاتا تھا. ہاں، بیوی شوہر الگ ہو کے جی نہیں سکتے تھے، طلاق نہیں تھا، کوئی خلا کا معاملہ نہیں تھا، کوئی عورت کو حق نہیں تھا. حتیٰ کہ اتنا پیسا گیا کہ شوہر مر جاتا تھا
تو بیوی بھی اس کی چتا کے ساتھ جل کے راکھ ہو جاتی تھی، جینے کا کوئی حق نہیں تھا. ستی کی رسم کہتے ہیں جس کو. الگ سے بیوہ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے ہندوؤں میں، آج بھی نہیں ہے. بعد میں ایکٹ بنا اس واسطے کیا ہے بچے، ورنہ تو قانون ان کا یہی تھا کہ اگر شوہر مر گیا تو بیوہ کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسی چتا میں اسی آگ میں جل کے تو بھی مر جا، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں. ہاں اگر ان کے خاندانوں میں سے کوئی خوبصورت لڑکی نکل جاتی اور برہمن اشارہ کر دیتا تو اس کو پہنچانا پڑتا اسی دن رات کو. اور کبھی کبھی تو ایسا تک ان لوگوں نے رواج اور قانون کو اپنایا کہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو ہمارے ہاں پیش کرو، ہم 1 دن 2 دن مزہ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کے ذبح کر کے کیا ندی نالوں میں اور مگرمچھوں کے حوالے کر کے پھینک دیں گے، کیونکہ تمہارے خدا نے اس کو قبول کیا. اور لوگ خوش ہو کے اپنی بیٹیاں دیا کرتے تھے. یہ راج چلا ہندوستان پہ، یہ ظلم سہا. اسی واسطے جب مسلمان صرف تجارت کی نیت سے آئے تو انہوں نے دیکھا اس کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کے بیٹے. یہ تو کاسٹ میں تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے پورے ہندو کو. اس ایک عقیدے نے، اس ایک بات نے یہاں کے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا. انہوں نے کہا کہ واہ کیا بات ہے، انسان سب برابر ہیں. ہمیں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سب برابر ہیں. برہمن کہاں، چھتری کہاں، وہ تو غلام بن کے. ان کو اپنے کھیتوں سے لے کے کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ برہمن اپنے گھر سے نکال کے اس کو کچھ نہ دے. حکم یہی تھا، کھیتوں میں تم کام کرو گے اور تمام غلہ جب آ جائے گا غلہ سیدھے سیدھے پہنچا دو گے برہمن کے گھر. اور برہمن ترس کھا کے کچھ اس کے لیے جینے کے لیے ماہانہ کوئی دے دے گا، گیہوں چاول، وہ عطیے کے طور پہ رکھ کے کھا لینا. محنت کس کی؟ برہمن کی. محنت کس کی؟ دلت کی. لیکن کھاتا کون ہے؟ برہمن. اور اس کو جینے کا حق صرف اتنا ہے جس طرح گائے بیل کے لیے کچھ چارہ ڈال دیا جاتا ہے ویسے چارہ ڈال دیا گیا. ایسے صدیوں سے پسا ہوا ہندوستان تھا. تب جا کے جب مسلمان آئے اور انہوں نے بتایا کہ انسان سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کاسٹ نہیں ہے، یہی وہ چیز تھی جو سب سے زیادہ یہاں کے لوگوں کو پسند آئی. اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مار دھاڑ کے خود سے آ کر خود قبول کیا ہے اسلام کو، جو یہاں کے سٹیزن ہیں. اور وہاں سے کیا ہے، یہ برہمنزم کا خاتمہ ہوا آہستہ آہستہ. جو راجہ مہاراجہ تھے ان کے انڈر سے نکلتا گیا. یہ اور بات ہے کہ 714 یا 711 سے لے کر 715 تک محمد بن قاسم بھی آئے، لیکن یہ بھی کوئی حملے کا بہت بڑا منصوبہ نہیں تھا. یہ تو اس واسطے ہوا تھا کہ ہندوستانی راستے سے جو دوسرے لوگ حج کو جاتے تھے، راجہ داہر جو تھا اس وقت کا، اس کے سپاہیوں نے ایک دستے پر حملہ کیا جو حج کے لیے جا رہے تھے. اور اس میں ایک لڑکی تھی، ایک بچی تھی. جب یہ برہمن کھینچ کے لے گئے ظلم سے تو اس وقت اس نے پکارا، آواز لگائی. اور آواز نکالتے وقت اس کی آواز وہ تھی جو کہ حجاج بن یوسف کے کانوں میں پڑی. اس نے کہا کہ اے حجاج، تیری حکومت کے ہوتے ہوئے آج ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا. جب یہ بات پہنچتی 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 حجاج کو پہنچی، اس وقت کے بنی امیہ کا گورنر تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا. میں ایک مسلمان بچی کی آواز پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. آج بھی کوئی سن لے ہماری آواز کو، مسلم کنٹریز میں سے سب کو سام سونگ گیا ہے جیسے یوں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے. کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے. حجاج ظالم تھا لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حمایت میں اٹھا. اس نے کہا کہ ایک بچی نے مجھے پکارا ہے، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا. محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں، بہن کے لڑکے ہیں. تو حجاج نے انہیں تیار کیا. صرف اور صرف ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی، 15 سال کی. لیکن تھا بڑا شجاع انسان،
بڑی دلیری اور بہادری تھی، اور ایسے ایسے کارنامے انجام دے چکے تھے محمد بن قاسم رحمہ اللہ کہ حجاج کو نظر آیا کہ ہندوستان جیسی دور دراز حکومت کی طرف بھیجنے کے لیے لائق ترین کوئی ہے میری فوج میں تو وہ محمد بن قاسم ہے۔ تو انہوں نے تیار کیا کہ جاؤ ان قافلے والوں کو چھڑا کے لاؤ جو انوسنٹ ہیں اور جن کا مقصد صرف حج کرنا تھا، اور یہاں کے راجاؤں نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر محمد بن قاسم آئے اور وہ بھی بہت قلیل تعداد میں لے کے آئے فوج کو، یہاں کے حساب سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، اور مخصوص صرف یہ تھا کہ اگر راجا ان قیدیوں کو واپس کر دیتا جو حج کے لیے جا رہے تھے، جن کو ان بدبختوں نے پکڑا تھا، تو وہ واپس لے کے چلے جائے۔ لیکن جب محمد بن قاسم یہاں انٹر ہوئے اور کہا کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، معصوم لوگوں کے لیے تم نے کیا ہے قید و بند کی صحبتیں کی ہیں، واپس کر دو ہمیں، تو اس بادشاہ نے انکار کر دیا۔ تو تب کہیں جا کے وہ مٹھی بھر جماعت جن کی گنتی کی ہزاروں میں بھی نہیں تھی، انہوں نے جیسے اس راجا کی بہت بڑی فوجوں سے ٹکر لی اور اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی، اور اس طرح محمد بن قاسم سندھ کے علاقے میں سب سے پہلے انٹر ہوئے۔ اسی وجہ سے انڈیا کا دروازہ یا ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا ہے سندھ کی فتح کو۔ یہاں جب پیر جمائے، یہاں جب حکومت ملی، یہاں جس طرح انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اتنا تمنا کرنے لگے کہ جب 715 میں بادشاہ نے واپس بلایا، بھائی مائک کا کوئی علاج کرو، نہ کوئی آواز ہے، تو یہاں پر کیا ہے 715 میں جب واپس بلا لیا سلیمان بن عبد الملک نے بلا لیا واپس، حکم دیا کہ سیدھے آ جاؤ، تو اس وقت جب جانے لگے تو یہاں کے ہندوستانی قوم رو رو کے انہیں کیا ہے بلانے لگی کہ مت جاؤ، تمہاری حکومت میں ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے، تمہاری حکومت نے ہمیں انسانیت کا درجہ دیا ہے، تمہاری حکومت نے ہمارے لحاظ سے کئی مسائل حل کر دیے، ہمیں انسان سمجھا ہے، آپ مت جائیے۔ لیکن محمد بن قاسم کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کا خلیفہ انہیں بلا رہا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیوں بلا رہا تھا، وہ بعد میں کبھی ذکر کروں گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہے آرڈر تھا خلیفے کا کہ تم واپس آ جاؤ۔ اب محمد بن قاسم رحمہ اللہ مجبور تھے کہ یہاں رہنے کے شوق کے باوجود بھی وہ رہ نہیں سکے، صرف 4 سال ہی رہے۔ خلیفے کے حکم پہ لبیک کہا، واپس چلے گئے، اور خلیفے نے ظالم طور پر انہیں کیا ہیں سزائیں دے کے مار دیا۔ نوجوان سا آدمی جیل کی صعوبتیں سہ سہ کے کیا ہے اسی میں وفات پا گئے۔ ذاتی دشمنی تھی، ذاتی دشمنی کا شکار ہو گئے محمد بن قاسم۔ ہاں، ورنہ ہندوستان کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی۔ اب جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے، تو میں پوچھتا ہوں بچا کون؟ ہم باہر سے کہاں سے آئے؟ ہم تو یہیں کے ہیں۔ ہاں، جس کیفیت میں انہوں نے 4 سال گزارے نا، وہ اتنے بیوٹیفل تھے کہ لوگ خود بخود پوچھ پوچھ کے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ بعض جگہ تو خاندانوں کے خاندان مسلمان بن گئے، اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ راجا مہاراجا نے اسلام قبول کر لیا تو پوری اس کی قبیلہ اور اس کی حکومت اسلام قبول کر لی۔ اس طرح ہندوستان میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان پر کوئی حملہ نہیں ہوا جب تک کہ 300 سال نہیں ہو گئے۔ یاد رکھیے، یہ بالکل غلط تاریخ پیش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان پر حملہ کر کے کیا ہے مسلمانوں نے کیپچر کیا تھا، نہیں۔ چھوٹی سی ایک لشکر، ایک فوج تھی، وہ بھی حملے کی نیت سے نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد تو 300 سال تک کوئی حملہ ہوا ہی نہیں تاریخ میں۔ پھر مسلمان مسجدیں اور مسلمان آبادیاں بڑھتی گئی تو کہاں سے گئی؟ کون ان کو زبردستی مسلمان کیا؟ کوئی نہیں۔ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، ان کی حکومت ہی ایسی ظالم تھی کہ لوگ اسلام کو دیکھ کے خود قبول کیا کرتے تھے، خود قبول کیا کرتے تھے، خود آتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہ 300 صدی کے بعد محمود غزنوی آئے، ان کے آنے کے بعد بھی یہ بہت بڑی غلط الزامات ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں مندر کو توڑ دیا، فلاں کو کیا ہے قتل عام کیا، حالانکہ کوئی نہیں ہوا ویسا مسئلہ۔ اس کو تاریخ توڑ مروڑ کے پیش کرتی ہے۔ یہاں دراصل اور سکون ملا، اور مسلمانوں کے قدم جب جم گئے یہاں کے لوگوں سے ہی، باہر کے نہیں،
تو مسلمانوں نے جو حکومتیں کی اس کے ذریعے سے ہندوستان اتنے خوش ہوئے، ہندوستانی اتنے سکون میں تھے کہ انہوں نے خود چاہ کے ان کے انڈر میں رہنا پسند کیا۔ دیکھیے میں ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ یہ آ کے 6 سال نہیں ہوئے، 5 سال کا ایک دور مکمل کی، ابھی ایک 6واں سال چل رہا ہے سمجھو۔ 6 سال کے اندر این آر سی اور سی اے بی کے ذریعے شہریت ترمیم قانونی بل لا کے ہماری شہریت کو چھیننا چاہتا ہے، بلکہ جو ہم کہیں اقلیت میں ہیں ان اقلیت کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔ اگر ایسا مسلمان چاہتے تو آج کوئی کافر ہندوستان کے اندر رہتا؟ ان کو صرف 6 سال ملے، ان کو صرف 6 سال ملے، ہم کو 1000 سال ملے۔ معمولی مدت نہیں ہے، 1000 سال ملے پورے۔ ان 1000 سالوں میں ہمارے بادشاہوں نے چاہا ہوتا یا تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہوتا، اللہ کی قسم آج ہم ہندوستان کے اندر مائنارٹی میں نہیں ہوتے، میجارٹی میں ہوتے۔ آج ہمیں یہ فیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی این آر سی۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا، زبردستی کسی کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور نہیں کیا، زبردستی تلوار کے زور پہ اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ اس حد تک آزادی دی، اس حد تک آزادی دی، اس حد تک آزادی دی کہ خود غیر مسلم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کے انڈر میں ہم رہیں، کیونکہ ہم کو ہر قسم کی آزادی ملتی ہے۔ اسلام کا قانون ہی ایسا ہی، زبردستی کسی کے لیے کیا ہے جبرن عقیدہ تبدیل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہاں اسلامی سلطنت کے اندر بھی کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ وہ رہے، اس کے اپنے اعتبار سے وہ پوجا پاٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، اسے ذمہ کا پورا حق ہے، اور یہ حق خود اسلام دیتا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکمرانوں پہ ہوتی ہے، خلیفے پہ ہوتی ہے۔ اتنی محفوظ طور پر اس کی اپنی سلطنت بھی اسے نہیں دیکھتی تھی، جب کہیں جا کے ہندوستان کے اندر مسلم حکمرانوں کا ایک بہت لمبا عرصہ رہا۔ ہاں ایک عرصہ تو وہ رہا جس میں خاندان غلامان آئے، ان میں سید خاندان بھی تھا، تغلق خاندان بھی تھا، اس میں لودھی خاندان بھی تھا، اور لودھی خاندان کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا، جس سے لڑائی ہونے کے بعد ظہیر الدین بابر سب سے پہلے ہندوستان میں کیا ہے اپنی حکومت کو قائم کر سکا، جس کا نام مغلیہ سلطنت ہے۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہاں ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مغلیہ سلطنت کا بانی بابر ہے، جو سب سے پہلے افغانستان سے آیا تھا، مغل جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ اس وقت آیا جب یہاں پر اسلامی حکومتیں رہ کے تقریباً 300-400 سال ہو چکے تھے، اور جب آیا تھا اس وقت بھی یہاں پر خود مسلمانوں کی حکومت تھی، کسی دوسرے کی نہیں تھی۔ مسلمان سے حکومت چھینا تھا، غیر مسلموں سے نہیں۔ لودھی خاندان دلی کی حکومت پر سلطنت کر رہا تھا، اور لودھی خاندان کا آخری بادشاہ تھا ابراہیم لودھی۔ ابراہیم لودھی سے لڑائی ہوئی، ہاں 1426 میں لڑائی ہوئی، 1426 میں۔ کن سے؟ ابراہیم لودھی جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، ظہیر الدین بابر جو کہ اس وقت داخل ہو رہا تھا، مغلیہ سلطنت کا سب سے پہلا بادشاہ تھا، ان دونوں کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بابر فتح پا گیا، بابر کو فتح ملی، لودھی خاندان مٹ گیا۔ 1426 سے لے کر اب ذرا اندازہ لگاؤ، اس سے پہلے کی 400 سالہ حکومت بھی ہماری ہی تھی، وہ الگ الگ خاندانوں میں تھی، لیکن مغلیہ سلطنت جو قائم ہوئی یہاں پر، اس کے قیام کا بھی اندازہ لگا لو۔ 1426 میں ظہیر الدین بابر یہاں پر کیا ہے سب سے پہلا حکمراں بنا مغلیہ سلطنت کا۔ 1426 1526 1626 1726 1826 500 سالہ خالی ان کی حکومت رہی۔ 1856 میں قدر ہوا،
دیکھو ہم نے کیا 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 ہے. خالی صرف مغلیہ سلطنت کی حکومت انگریزوں کے آنے کے بعد بھی 100 سال رہی, لیکن میں نے نہیں ملایا. انگریزوں سے آنے سے پہلے, انٹر ہونے سے پہلے بھی 500 سال حکومت کی بغیر کیا بلا کسی شرکت غیرے کے. اور اس وقت ساؤتھ میں الگ الگ حکومتیں تھیں. گولکنڈا کیا ہے, ذرا جا کے تاریخ پڑھو, کس سن کا ہے. ہاں, حیدرآبادی نظام جو تھے یہاں پر, ان کی تاریخ پڑھ جاؤ تم. اس وقت کا سب سے مالدار ترین شخصوں میں سے ایک تھا. ہاں, گورنمنٹ کو انہوں نے کیا کلو کے حساب سے سونا کیا ڈونیٹ کیا ہے آزادی کے وقت اور آزادی کے بعد. آج تک کسی قوم نے یا انڈیویجول کسی بادشاہ نے فوج کے لیے, ہندوستانی فوج کے لیے اتنا بڑا ڈونیٹ نہیں کیا جتنا یہاں کے نظام نے میر عثمان علی نے کیا, جو آخری نظام تھے. کیا وقت آپ پڑا ہے, دیکھیے چنئی سے ایک انسان آ کے حیدرآبادیوں کو حیدرآبادی کی تاریخ بتا رہا ہے. آپ بھول گئے آپ کون ہیں. میں جب بھی پڑھتا ہوں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے. یہ حیدرآباد کا سقوط کیسا ہوا پتہ ہے آپ کو کچھ؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم کو تو کیا ہے, مندی کھانے میں ہم مند ہو کے مصروف ہیں. ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہم پر کیا بیتی. ساؤتھ کے لحاظ سے سب سے مضبوط ترین حکومت نظام کی تھی. ہاں, اور اللہ نے ایسا مال دیا تھا کہ حرمین تک ان کے انفاق کے چرچے تھے. حرمین شریفین کے کیا ہیں, انتظامات میں باقاعدہ نظام کا حصہ تھا. اور سب سے پہلے لائٹ جو حرمین کو دی وہ نظام نے دی تھی خرید کے یہاں سے. جب سے پہلا بلب آیا تھا, اس بلب کا ویلیو کتنی بڑی تھی, جس کو چراغاں کرنے کے لیے ہندوستان سے گیا تھا. اس وقت عرب ممالک بہت غریب تھے, لاچار تھے, کسان تھے. یہ تو 50-70 سال کی بھی تاریخ نہیں ہے کہ پیٹرول نکلنے کے بعد تو کیا ہے ان لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے. ہندوستان تھا جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. کوہ نور ہیرا یہ چرا کے لے گئے انگریز. اس سے پہلے بھی چور آتے رہے, چرا کے لے گئے. یہ ان کی ملکیت تھا. اور کوہ نور کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ دیکھیے ہیرا اصل میں کیا ہے, ہجوم میں جو ہوتا ہے نا, اصلی ہیرے کو آپ دیکھیں گے تو اتنا ہوتا ہے ہیرا صرف. اور وہ اتنے کا پاور ایسے ہوتا ہے کہ اگر یہاں پورے حال میں لائٹ بند کر دیا جائے اور اصلی ہیرے کو ایک رکھ دیا جائے تو کیا ہے, اتنے لائٹوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر بھی حال روشن ہوگا. اسی سے ہیرے کی قیمت بنتی ہے. جس پتھر میں وہ روشنی کی خاصیت ہوتی ہے اس کو تراشتے ہیں جوہری. جب تراشتے ہیں تو پتھر ہی ہیرا بنتا ہے. ہیرا کوئی اور میٹیریل نہیں ہے, جیسا سونا ہے, جیسا چاندی ہے, جیسا ایک الگ الگ دھات ہے. ہیرا کوئی دھات نہیں ہے, ہیرا ایک پتھر ہی ہے. لیکن پتھر میں وہ پتھر ہے جس میں روشنی کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ جوہری پہچانتا ہے اس کو, پھر وہ خاص قسم سے اس کو تراشتا ہے تو وہ ہیرے کی شکل بنتی ہے. جب وہ ہیرے کی ویلیو کیسے بڑھتی ہے, جتنی اس کی روشنی ہوتی ہے ویسے ویلیو بڑھتی ہے. کئی ہیرے ایسے ہوتے تھے کہ صحرا میں بھی تم جا کے اس کو رکھ دو تو پورا صحرا روشن ہو جائے, اس کے اندر کی روشنی اتنی ہوتی تھی. لیکن ہیرے کا جو حجم ہوتا ہے, بڑے بڑے ہیروں کا جو حجم ہوتا ہے, وہ حجم اتنا ہوتا ہے, ایک ہیرا اتنا ہوتا ہے بس. لیکن اتنا سا یہ تن کا اٹھا کے آپ رکھ دو تو اس کی روشنی اتنی بڑی ہوتی ہے. لیکن کوہ نور کیا ہے پتہ ہے؟ کوہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو. پہاڑ کو کوہ کہتے ہیں. کوہ جبل عربی میں بولتے ہیں, کوہ فارسی میں. یہ ہندوستان کے پاس, ہمارے سلطنت مغلیہ کے پاس کیسے آیا ایک الگ داستان ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ جب اس ہیرے کو دیکھا تو حجم کے اعتبار سے ہی اتنا بڑا تھا, بے اختیار زبانوں پہ آیا, ارے یہ تو ہیرا نہیں, یہ تو کوہ نور ہے. یعنی کیا مطلب؟ نور کا پہاڑ ہے یہ تو. کیا روشنی پھوٹ رہی ہے, کتنا بڑا ہے, اور روشنی کتنی نور ہے, کتنا نور ہے اس سے جو نکل رہا ہے.
اور وہ کوہ نور کا ہیرا جو ہے ہمارے سلطنت میں بادشاہوں کے پاس پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، پیپر ویٹ کے طور پہ، جس کو سلطنت برطانیہ نے چرا کے لے جا کے اپنے تاج میں رکھ لیا۔ ہاں، ہم وہ تھے جو کوہ نور ہیرے کی بھی ہماری نظر میں جو قیمت تھی وہ پیپر ویٹ کی تھی۔ ایسے کئی ہیرے خزانے میں پڑے ہوئے تھے، ان میں سے یہ ایک ہیرا تھا، جب انگریز آئے تو ان کو مل گیا اور انہوں نے اس کو اتنا قیمتی، تھا بھی اتنا ہی قیمتی، ابھی بھی ہے لیکن اب ٹکڑے ہو چکا ہے، پھر بھی وہ تاج میں لگا ہوا ہے ابھی بھی، لیکن وہ ملا تو وہ تاج میں اٹھا کے اس نے رکھ لیا۔ ہاں، یہ حالت تھی مسلمانوں کی، اور اللہ نے ایسے نوازا تھا۔ تو مغلیہ سلطنت کا جب سب سے پہلا حکمران آیا بابر، تو یہ 1426 میں آیا، یہیں سے حساب لگا لو، 1426 سے لے کر 15, 16, 17, 18, 26 تک کوئی ہلا نہیں سکا۔ یہ 400 سالہ مدت میں پوری مملکت مسلمانوں کی تھی۔ اس طرف کیا ہے، ایک جہتی کے ساتھ پورے مسلمان تھے دلی تک، اور ساؤتھ میں الگ الگ مہاراجا راجا تھے، اور ان میں بھی پورے مسلمان تھے۔ یہ چار مینار کس کی نشانی ہے؟ تاج محل کس کی نشانی ہے؟ گولکنڈا کس کی نشانی ہے؟ اور جا کے تم سفر کر کے دیکھ لو، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ تم ہندوستان کو بہت کم دیکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے جی، لوگ جاتے بھی تو کہاں جاتے بولو، سیدھے سیر سپاٹے کو ابراڈ چلے جاتے۔ میں دبئی گیا مولوی صاحب، وہاں جا کر دیکھا، میں دبئی کا ہی کرے گیا تو پہلے یہاں دیکھ کیا ہے بول کے۔ ہاں، ہندوستان خود ایک وسیع خزانہ ہے، آپ ذرا چل پھر کے دیکھو، ساؤتھ میں بہت کم ملا ہم کو۔ نارتھ میں جاؤ، جگہ جگہ چپا چپا تمہیں پکار کے کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، چپا۔ یہی اسی وجہ سے تو وہ لوگ کیا ہیں، دل ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح نارتھ کو کیا ہے مسمار کر کے چھوڑیں گے۔ ان کے قول نہیں آ رہے ہیں جب جب نیوز میں کہ تاج محل کا نام بدلا دیں گے، فلاں کا نام بدلا دیں گے، فلاں کا نام، کیوں؟ ڈر کے مارے ہیبت طاری ہے کہ جہاں کہیں بھی نظر ڈالو ہندوستان میں مسلمانوں ہی کئی چھاپ ہے۔ کس کو مٹاؤ گے تم؟ ساؤتھ میں بھی ہے، ساؤتھ میں تو سب سے پیارا حیدرآباد ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جتنی نشانیاں تاریخی یہاں ہیں کسی اور جگہ نہیں ہیں، ایک ہی جگہ، لیکن جتنا ہے نارتھ کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے یہاں پر۔ نارتھ میں اتنا ہے کیونکہ 1-2 سال حکومت نہیں کیے، بلا شرکت غیر خالی 500 سال حکومت کیے، اور حکومت بھی ایسے کیے جب ہندوستان کی کرنسی کی ویلیو سب سے زیادہ تھی۔ آج کیا ہے، 18 روپیے ریال کی قیمت اس سے زیادہ ہو گئی، 18 روپیے، گویا کہ 2000 روپیے دو تو تم 100 ریال لے سکو گے۔ پوری چوپٹ کر دی مارکیٹ میں ویلیو، جبکہ اس زمانے میں سب سے قیمتی ترین سکہ ہندوستان کا تھا۔ اکانومی اس حد تک تھی، دولت سونا اتنی بھرمار تھی کہ سب کچھ جانے کے بعد نظام سے حکومت چھن لینے کے بعد بھی 1965 کی جنگ میں جب ضرورت پڑی ہندوستان کو پیسے کی، 5000 کلو کوئی معمولی بات ہے کیا؟ یہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ خالی ایک تھا جس کو حکومت چھن چکی تھی، چھننے کے بعد۔ اچھا اب آؤ پھر دیکھو، جب مغلیہ سلطنت یہاں قائم ہوئی، بابر ہو، پھر اس کا بیٹا ہمایون ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے اکبر ہو، پھر شاہ جہان ہو، پھر اورنگزیب ہو، پھر اس کے بعد بہادر شاہ ظفر ہو، یہ جو بھی جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں مغلیہ سلطنت کے اندر، ان بادشاہوں نے عوام کے لحاظ سے جو کچھ کیا، آج تک اس کے حساب سے کوئی اور چیزیں یہ لوگ ایجاد نہیں کر سکے۔ یاد رکھ لیجئے، خواہ وہ عمارتوں میں ہو، خواہ وہ آ کر فنون میں ہو، خواہ وہ دوسری معاشی چیزوں میں ہو، ہندوستان سب سے زیادہ خوشحال ترین ملک تھا اس دور کا۔ اللہ نے دیا، لیکن غلطی جو ہوئی ہماری کیا تھی؟ ہم وہ سب دولت لے کے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، فحاشی عریانی میں مصروف ہو گئے۔ ہماری رقاصائیں بڑی مشہور تھی، ہمارے میوزیکل آئٹمز بہت مشہور تھے، ہاں ہماری قوالیاں بہت مشہور تھی،
آج بھی بدبختی چاہی ہوئی ہے کہ آج بھی کہتا قوالی کی محفل ہوگی شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. بولے کون سا ثواب کا کام ہو رہا بات تجھے؟ ہاں قوالی کی محفل میں کون سا ثواب کا کام ہے؟ ہاں قوالی کی محفل ہوگی ثواب دارین کہتے، وہ بھی دار بولے تو یہ گھر، دارین دنیا و آخرت دونوں کا ثواب کمائے کہتے. کون؟ قوالی سن کو کیا سنیں گے؟ انہیں پان کا بیڑا رکھ لے گو 420 اندر راؤ کہتا، وہ ایک کیا ہے ثواب کا کام ہے کیا؟ وہ ایک زردہ، وہ ایک نشہ. ہماری حالت دیکھو کہاں تک پہنچ گئی. تو یاد رکھو کہ یہ اللہ نے ہمیں دیا تھا تو یہ انعام تھا. اگر ہم صحیح کام کرتے اس وقت یہ حالت نہیں آتی. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا دیکھو. اب یہ سلطنتیں جو آتی رہی، اب اس میں آخری بادشاہ کا احوال دیکھو. یہ آخری جو سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ تھا اس کا نام تھا بہادر شاہ ظفر. ہاں اللہ نے اس کو بھی بڑی دولت دی، عمر بھی بہت لمبی تھی. ہاں ان کی پیدائش ہے 1775 میں یہ پیدا ہوئے اور ان کی وفات ہے 17 کے بعد 1862. کتنے سال ہوئے بولو؟ ہاں جی 87 ایئرس اللہ نے دیا تھا ان کو. ہاں اچھا بیوٹی بھی دیکھو. حکومت جو کی ہے نا، جو چھن جانے کے بعد بھی انہی کے ہاتھوں سے چھینا انگریزوں نے. یہ آخری بادشاہ تھے 1857 میں. چھننے کے بعد بھی تقریباً 11 سال زندہ رہے. یہ جیسا نظام کے پاس سے نظام کی حکومت لینے کے بعد بھی نظام زندہ رہے. آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے پتہ نہیں. نظام کئی سال زندہ رہے اس کے بعد. اسی طرح کیا ہے بہادر شاہ ظفر سے حکومت چھن لینے کے بعد بھی بہادر شاہ ظفر بہت لمبی مدت تک زندہ رہے. ہاں 1857 سے لے کر 62 تک تقریباً کیا ہے ہو گیا 13 سال کے قریب زندہ رہے. لیکن جب انہوں نے سلطنت پہ بیٹھا، اور وہ جو سلطنت کی وہ بھی تقریباً 40 سال تھی، جب بیٹھے نا اس وقت سے لے کر باپ مرنے کے بعد انہوں جو آئے نا، یہ بیٹھ کر بھی جو حکومت کی ہے 57 تک 1857 تک، اس کی بھی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو تقریباً 40 سال ہوتی ہے. کتنے سال جی؟ 40 سال. سوچو ذرا، یہ آخری کنڈیشن زوال کی کنڈیشن اس وقت بالکل. پھر بھی ان کی جو تم خالی حکومت کیلکولیشن کرو تو بھی 40 سال بنتی ہے. 40 سال انہوں نے حکومت کی اس ہندوستان پر اس وقت بھی. اچھا اب دیکھو کہ جب یہ چیز آئی تو یوں سمجھو کہ 17 آخری مرحلہ ہے سلطنت مغلیہ کی مضبوط ترین حکومت کا. اس کے بعد زوال اندر سے شروع ہو گیا. کیوں؟ انگریز گھسنے لگے اندر سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 17 ہی وہ چیز ہے جس میں ٹیپو سلطان ساؤتھ میں انگریزوں سے لڑا. یاد رکھو. اور ادھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہو گئے تھے دہلی کی سلطنت کو بچانے کے لیے. اللہ نے 2 عظیم شخصیات کو ساؤتھ اور نارتھ میں پیدا کیا. دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا کام کیا. یاد رکھیے انہی کا ایک بہت بڑا اقدام ہے جو ہم تک قرآن پہنچا. یاد رکھیے 17 سینچری تک جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب تک قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. قرآن کا ترجمہ کرنے والی پہلی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. تو جو جیب بھرو مولوی تھے ان پر کافر کا فتویٰ لگائے. معلوم ہے آپ کو؟ ان کو مارنے کے لیے آ گئے تھے. تم کیسے کرتے؟ کیوں؟ چابی تو ان کے پاس تھی نا، پڑھ کو بھوکو پیسہ لے ہو. اسے پڑھنے آ گیا تو پھر یہ کیا کمائیں گے؟ ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا قرآن کا ٹرانسلیٹ ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے فارسی میں کیا. پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز انہوں نے سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا. آج بھی ان کا ترجمہ اتھینٹک ہے اردو کے لیے اعتبار سے، جو سب سے پہلا ترجمہ ہوا ہندوستان کے اندر. اب ذرا بتاؤ ہندوستان میں اسلام کب آیا؟ ابھی میں نے بتایا تھا 715 میں خود محمد بن قاسم آ گئے تھے. ہاں 715 سے 1700 تک ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا تو کون سی جہالت میں گزارے ہوں گے مسلمان. اس واسطے یہ ہوا، یاد رکھو.
آج جگہ جگہ خبے خبریں یہ زیارات فلاں فاتحہ یہ وہ جو دیکھتے ہیں، یہ جہالت کیوں پہلی بولو؟ قرآن سے ڈائریکٹ استفادہ ہی نہیں ہوا، بس مولانا لوگ جانتے تھے، اس کے علاوہ عوام کچھ نہیں جانتی تھی، ایسے بٹھا کے رکھ دیا گیا. ہاں اویئرنیس نہیں تھا زیادہ. اچھا اب سنو کہ جب ادھر کیا ہے ٹیپو سلطان رہے اور ادھر شاہ ولی اللہ کی محنتیں رہی تو انگریز کانپا کرتے تھے، انگریزوں کو موقع نہیں ملا. آخری کانٹا دراصل ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ ٹیپو سلطان کو سمجھا. اس واسطے دہلی کی طرف رخ نہیں کرتے ہوئے ادھر سرنگا پٹنم کو آئے، وہ میسور کی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اس وقت ٹیپو سلطان شہید نے اپنی حکومت کا نام جو رکھا تھا وہ کیا تھا معلوم ہو؟ سلطنت خدا داد، یعنی وہ سلطنت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یہ میری اپنی کوئی نہیں ہے. ہاں اللہ نے صرف ان کو 49 ایئرز دیے تھے، 49 ایئرز میں شہید ہو گئے. لیکن کام اتنا بڑا کیا کہ انہوں جب تک تھے انگریز کو ہمت نہیں پڑی مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنے کی. ہاں انہوں نے سوچ لیا سمجھ لیا تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان رہیں گے ہم دراصل ان لوگوں کو مٹا نہیں سکتے، اور ان کو مٹانے میں بھی ہاتھ کس کا ہے بولو؟ خود ہم غزداروں کا ہے، مسلمانوں کا ہے. بعض میر صادق، میر جعفر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا راستہ بتایا پیچھے کا. اچھا پھر آگے جاؤ. اب یہ ہونے کے بعد جب 1700 کے اینڈنگ میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، 1800 کی صدی شروع ہوئی تو سمجھو کہ یہ دراصل ہمارے آخری انتہاؤں پر تھا کہ انگریز ہر جگہ گھس چکے تھے اور ہر جگہ وہاں کے راجاؤں کو اگریمنٹ کے ذریعے قید کر لیا تھا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے جی؟ آج بھی کرتے ہیں لوگ، آج بھی مسلمان بڑے بڑے لوگ زبان نہیں کھول رہے ہیں تو کیوں پتہ ہے؟ لاک کیے ہوئے ہیں ان کو. سمجھو یہ حکمت سمجھو. آج ہم کو سب سے زیادہ مسلمان قائدین کی ضرورت ہے. پوری امت تڑپ رہی ہے کہ یہ کچھ بولیں گے تو ہم کریں گے، لیکن دیکھیے حالت کیا ہے کہ کوئی ایک لیڈر اٹھ کے ہمیں گائیڈ نہیں کر رہا. کیوں بولو؟ یہ NRC CAB وغیرہ آنے سے پہلے گورنمنٹ ان کو لاک کر چکی ہے. یہ منہ کھولیں گے تو لاک ہو جائیں گے. اور تو ایسے ہی لاکنگ سسٹم سے ہی ہماری سلطنت کو بھی ان لوگوں نے لیا. مہاراجاؤں کے پاس آتے تھے یا بڑے بڑے نوابوں کے پاس پہنچتے تھے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے میرے پاس دولت بہت ہے لیکن میری سلطنت کو میں مینٹین نہیں کر رہا ہوں. میری سلطنت کے اندر کیا ہے؟ زیادہ پیسہ آمدنی نہیں آ رہا ہے. تو انگریز کہتا تھا آپ اپنا پورا دے دیں مجھے، فری ہو کے بیٹھ جائیں، کھائیں پئیں، متنجن روز کھائیں، حلیم کھائیں، اور کیا ہے مرغ لڑا کے کیا ہے آپ تماشا دیکھتے رہیں، ہماری سپرد کر دیں. ہم آپ کی سلطنت کو ایسا بیوٹیفل بنائیں گے کہ آج 100 کروڑ تمہیں نفع ہو رہا ہے تو ابھی 5 سال میں تمہیں کیا ہے 1000 کروڑ نفع ہوگا. لو اگریمنٹ لکھ دو، میری جو بھی سلطنت کی مالی حالت ہے پورا مال تمہارا ہے، کام کرو. تو پھنس گئے. اس طرح کی اگریمنٹ ڈال کے پھنسا رہے تھے ان لوگوں کو اور زیادہ چھوٹ. ان نوابوں نے کیا سوچا؟ بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہمیں سلطنت کی نگہبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ خود کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں. حالانکہ بڑا اچھا نہیں کر رہے تھے بلکہ پورا لے کے ٹرانسفر کر رہے تھے برطانیہ کو. جہازوں کے ذریعے کروڑا کروڑ کیا سونا اور کروڑا کروڑ ہیرے جواہرات منتقل ہو چکے تھے نوابوں کی. اور نوابوں کے کنٹرول سے ان کی رعایا نکلتی جا رہی تھی ایک طرف دوسری طرف، حتیٰ کہ یہ لوگ ایسے چھا گئے اب نواب ڈرنے لگے الٹا. انگریز کے پوچھے بغیر کوئی حکومت میں کوئی لفظ نہیں بول سکتا تھا، وہ حالت ہو گئی. ہر حکومت میں ہر نواب کے پاس وہاں پر ایک انگریز حکمران بھی ساتھ ہوا کرتا تھا. اس سے بھی پوچھو، اس کی پالیسی کے تحت چلو. اب جن نوابوں کے اندر حریت اٹھی کہ ہم تو پھنس گئے، انہوں نے باقاعدہ لڑا اور شہید ہو گئے. کئی نوابوں نے اپنی زندگیاں کیا ہے اپنی پوری سلطنت کھپا دی، لیکن ملا نہیں کوئی زیادہ بڑا کیا ہے فائدہ نہیں ہوا. چلتا رہا معاملہ یہاں تک کہ 18 سینچری شروع ہوئی تو یاد رکھیے آدھے طور پر ہندوستان کے اندر ایک قابض ہو چکے تھے اور انہی کی بات جاری تھی. اب مسلمانوں کے اندر ایک طرح کا کیا ہے وہ سوئی ہوئی کیفیت بیدار ہوئی. یہ کیا ہو گیا ہے؟
یہ ان لوگوں نے تو کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے سب معاملے پر کیا ہے قابض ہو گئے ہیں لوگ. تو مسلمانوں میں بیداری آئی اور ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے سب سے پہلا حملہ اور سب سے پہلی کارروائی ہم مسلمانوں نے کی. یہ سبز رنگ والے کچھ نہیں کیے, یہ زرد رنگ والے کچھ نہیں کیے, یاد رکھو. یہ قوم تو بھاگنے والوں میں تھی اور انگریزوں کا سپورٹ کرنے والوں میں تھی. تو اب کیا ہے, ہندوستان کے اس ماحول میں مولوی صاحب کو سن کو ذرا بیزارگی ہوگی دستا, ذرا ختم کر لے ہوگا فوری طور پر. ہاں کر لیتا ہوں بابا, کر لیتا ہوں بابا, کر لیتا ہوں, مجھے بھی بھوک لگی ہے. ہاں ذرا بیٹھو, آرام سے بیٹھو. ہم کو سننے اتنی تکلیف ہے بولے تو کریں گے کیا؟ سن کے بدلنا ہی نہیں چاہتا بندہ تو کریں گا کیا؟ تو بہرکیف میں کہہ رہا تھا کہ یہ کنڈیشن میں بھی پھر ایک بہت بڑی دلیل آپ کو دے رہا ہوں. وہ کیا؟ جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی کوئی نہیں آیا کسی قوم کا آگے بڑھ کے, پہلا مخالفت کرنے والا مسلمان تھا. میں پوچھتا ہوں آپ کے 10 روپے آپ کے دشمن نے چھنا لیے, غصہ کسے آئیں گا سب سے پہلے؟ مجھے آئیں گا, تم نہ آئیں گا. تمہارے 10 روپے چھنا لیا بھائی, غصہ کسے آئیں گا؟ ہاں جس کے چھنے انہیں تو ہماری تھی نا جی سلطنت, چھنے کون؟ انگریزوں نا. پھر عقل کیا بولتی ہے؟ غصہ کسے آیا سب سے پہلے؟ مسلمانوں کو آیا. آزادی میں حصہ ہمارا تھا, سب سے پہلا فتویٰ ہم لوگوں نے دیا مل کے, ان کے خلاف جنگ کرنا جہاد ہے. تو اب ہم آپ کو بولتے آ جا کے تم کہ تمہارے ہندوستان آزادی میں کوئی حصہ نہیں, تم کون ہو بولتے, تم ہم کو بولتے. برابر حیدرآبادی لفظ بولا نہیں میں؟ ہاں میں بولا تو کیا بولنا تھا معلوم؟ مجھے بولتے, ہم بولتے مجھے, آپ لوگ بولتے ہم کو بولتے. ہاں تو ہم کو بتاتے تم. یاد رکھو یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے. ہم نے ہی پہلا سیکشن کھولا آزادی کے لیے, اپنا تن من دھن لگایا. حتیٰ کہ دیکھا جائے تو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ اپنے 4 بیٹوں کو اس میں قربان کیا. ان کے سروں کو کاٹ کے انگریز لا کے تش میں رکھ کے پیش کرے, دیکھو یہ تحفہ پیارا ہے تمہیں, یہ تمہارے بیٹوں کے سر ہے. جس کو دیکھ کے بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ہم مغلوں کا یا ہماری سلطنت, ہم مسلمانوں کا یہی ہے کہ ہمارے بچے بھی ہم سے غداری نہیں کرتے, قوم کے لیے اپنی سر کٹا دی. یہ وہ سلطنت ہے. یہاں سے جو شروع ہوئی 1947 تک لگاتار لڑتی رہی یہ قوم. آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ ماننا نہیں چاہتے ہیں, جاؤ اب بھی کیا ہے انڈیا گیٹ کے پاس پہنچ جاؤ, گیٹ آف انڈیا بمبئی میں, وہاں پر دیکھ لو سب سے زیادہ شہیدوں کے نام کس کے ہیں. اپنا خون ہم نے دیا. حتیٰ کہ 47 تک لڑائی لڑ کے جنہوں نے کیا ہے نام لیا, اور سب کو معلوم ہے فریڈم فائٹر کے نام سے کون آیا آگے؟ ابوالکلام آزاد. معلوم ہے آپ کو؟ خالی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کئی مرتبہ جیل گئے تھے. تو ہم نے ان سب کو بھلا دیا. اللہ کرے کہ اس تاریخ سے کوئی ایک کے بھی کیا ہیں صحیح طور پر زندگی بدل جائے اور وہ خود قوم کا لیڈر بننے کے لیے شروع کر دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنے گھنٹے کا بولنا اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا. میں تو صرف آپ لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں. اب تک سوئے لیکن اب نہیں, اللہ کے لیے اٹھو کام کرو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.